بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ هو شہر عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات۔ سب سے پہلے آپ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد ماہ مبارک کے رمضان کی آمد ہے، اسی حوالے سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ماہ مبارک کے رمضان کی ان مقدس ایام میں ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر خطبہ شعبانیہ کی روشنی میں ماہ مبارک کے رمضان میں ہماری ذمہ داریاں اس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے اگر عرض کروں تو یہ ایک ایسا خطبہ ہے جسے پیغمبر گرامی اسلام نے ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعے میں ارشاد فرمایا تھا، اور اسے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا ہے، اور مختلف معتبر کتابوں میں یہ خطبہ موجود ہے۔ اس خطبے میں پیغمبر گرامی اسلام نے جہاں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر روزہ دار کی ذمہ داریاں اور ماہ مبارک رمضان میں روزہ دار کے وظائف کیا ہے اور اسے کیسا ہونا چاہیے، اور ماہ مبارک کے رمضان کا جو ہدف نہائی ہے، سب سے جو اہم ہدف ہے وہ مومنین کو، مسلمانوں کو تقویٰ کی منزل تک پہنچانا ہے۔ تو کیسے انسان اس مہینے میں کون سے اعمال ہے، وہ کون سے رفتار ہے جن کو انجام دے کر انسان اس مہینے کے آخر میں اس ہدف تک پہنچ سکتا ہے اور اس ہدف نہائی کو حاصل کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن آج ایک مبتلا بھی مسئلے کے حوالے سے گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور اسی کے ضمن میں اسی موضوع کے اوپر کچھ نکات عرض کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کی آج کی زحمات تمام کرتا ہوں۔ تو وہ موضوع ہے مد، جسے کہا جاتا ہے مد طعام۔ تو مد طعام سے کیا مراد ہے، اور یہ کہاں کہاں پر ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، مد طعام ایک پیمانہ، ایک میزان اور ایک ناپنے کا ایک یا وزن کرنے کا ایک آلہ، جس طریقے سے مختلف آلے ہوتے ہیں وزن کرنے کے، ناپنے کے، تولنے کے، تو ان میں سے ایک مد ہے جو کہ شرعی اصطلاح میں ایک ناپنے کا، ایک تولنے کا، یعنی تولنے کی مقدار ہے، اور اس کی مقدار آج کل کے اصطلاحی معیارات کے مطابق 750 گرام ہوتا ہے، 750 گرام، 1 کلو سے 1 پاؤ کم۔ تو یہ مد کہاں پر واجب ہے، آج میں فہرستوار انہی موارد کو بیان کروں گا، اور مزید اس کے اوپر گفتگو انشاءاللہ آنے والے جلسات میں ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلا مورد جہاں پر
ایک مطعام دینا انسان کے اوپر واجب ہے، وہ مورد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں کسی بھی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے اور اس کا روزہ مثلاً قضا ہو جائے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ ماہ رمضان نکلنے کے بعد اس روزے کی قضا کو بجا لائے۔ لیکن اگر وہ کوتاہی کرے یا اسے کوئی عذر پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکے اور اگلے ماہ رمضان تک اگر وہ روزہ نہ رکھ سکے، تو اس صورت میں واجب ہے کہ 750 گرام، جسے فقہی اصطلاح میں مد کہا جاتا ہے، 750 گرام کھانے کی چیز، کوئی بھی چیز، انشاءاللہ اس کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو ہوگی، مثلا گندم دے دے، آٹا دے دے، یا کوئی اور کھانے کی چیز کسی فقیر کو دیا جائے۔ جتنے مقدار میں اس کے روزے قضا ہوئے ہیں اتنے مقدار میں مد کا دینا اس کے اوپر واجب ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مد دینے سے قضا جو ہے نا اس کے گلے سے نہیں ہٹ جاتا، بلکہ قضا اس کے گلے میں باقی رہتا ہے۔ اس کو ضروری ہے کہ اس رمضان کے نکلنے کے بعد اس کا قضا بجا لائے۔ دوسرا مورد جہاں پر مد دینا واجب ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حاملہ خاتون ماہ مبارک رمضان میں اگر اس کے لیے روزہ رکھنا، اگر خود اس کی ذات کے لیے یا اس کے شکم میں موجود بچے کے لیے ضرر رکھتا ہو، قابل اعتنا ضرر رکھتا ہو، جس کا یا تو ڈاکٹر اسے بتا دیتا ہے یا خود اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس جنین کو یا خود کے اندر کمزوری لاحق ہو رہی ہے یا جنین کو نقصان پہنچ رہا ہے، اگر اس بات کا مثلاً ان کو پتہ چل جائے تو اس صورت میں شریعت مقدسہ اسلام کی طرف سے اس خاتون کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت حاصل ہے۔ البتہ ماہ رمضان کے نکلنے کے بعد اس کی قضا بجا لانا واجب ہے، اور نیز ہر روزے کے بدلے میں ایک مطعام کسی فقیر کو دینا بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے وہ خاتون جو کسی بچے کو، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ خاتون، اور اگر وہ روزہ رکھے تو اس صورت میں اس بچے کے دودھ کے اوپر اور اس کی صحت کے اوپر قابل اعتنا اثر پڑ سکتی ہے، تو اس صورت میں اس خاتون کے لیے بھی، اور یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ متبادل کوئی ذریعہ موجود نہ ہو۔ مثلاً وہ بچہ جو ہے نا وہ پاؤڈر والی دودھ وہ نہیں پیتا، ایسی کوئی صورتحال ہے، متبادل کوئی دودھ نہیں ہے، اس کا انحصار اسی ماں کے دودھ کے اوپر ہے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ میں بھی کافی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے اس کے صحت کے اوپر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں اس خاتون کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت حاصل ہے۔ البتہ ماہ رمضان کے نکلنے کے بعد قضا رکھنا اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مطعام کسی فقیر کو دینا اس کے اوپر بھی واجب ہے۔ اور چوتھا مورد جہاں پر انسان کے اوپر ایک مطعام واجب ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص یا ایک خاتون بڑھاپے کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، اور روزہ رکھنا ان کے لیے باعث ضرر کا باعث ہے، اور مشقت اور تکلیف ہوتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو وہ بھی روزہ، ایسے خواتین یا ایسے مرد جو بزرگی کی وجہ سے اس میں شکار یعنی روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ البتہ ماہ رمضان نکلنے کے بعد ہر روزے کے بدلے میں ایک مطعام دینا ان کے اوپر واجب ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے اور یہی بیماری اگلے سال کے ماہ مبارک رمضان تک برقرار رہتی ہے، یعنی اس مرض سے اسے چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اس مریض کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے، البتہ ہر روزے کے بدلے میں اسے ایک مطعام کسی فقیر کو دینا اس کے اوپر ذمہ داری ہے اور اس کے اوپر واجب ہے۔ انشاءاللہ مزید اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں روزہ رکھنے، تلاوت قرآن کرنے اور خدا سے مغفرت طلب کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔